الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر انشاءاللہ ابھی ہم لوگ آگے بڑھیں گے. مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آ کے سیشن کو آگے بڑھائیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن
كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، پچھلے 2 جمعوں سے ہم لوگ حج کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے پورے حج کا ایک اجمالی خاکہ شروع سے لے کے آخر تک آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج کی اس مجلس میں چند حج اور عمرے کے متعلق اہم مسائل کو بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ زیارت مدینہ کے آداب پر ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ بنیادی طور پر حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد، جس میں میقات میں داخل ہونے سے پہلے حج کرنے والا صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور حج سے پہلے وہ کوئی عمرہ نہیں کرتا۔ اور حج قران، جس میں حج سے پہلے، میقات سے پہلے جب احرام باندھتا ہے تو حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب وہ عمرے سے فارغ ہوتا ہے تو عمرے کے بعد وہ احرام نہیں کھولتا۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد وہ بال نہیں منڈواتا، بلکہ احرام کی حالت میں باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ایام حج آتے ہیں تو اسی احرام سے وہ حج کے ارکان اور مناسک کو ادا کرتا ہے۔ اور تیسری قسم جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حجاج کی اکثریت حج کی اسی قسم کو ادا کرتی ہے، وہ حج تمتع ہے، جس میں حج کرنے والا میقات میں داخل ہونے سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، احرام میں صرف عمرے کی نیت کرتا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ آنے کے بعد عمرے سے فارغ ہونے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے۔ سعی کے بعد وہ اپنے بال منڈواتا ہے اور پھر اس طرح احرام سے نکل جاتا ہے، اور پھر وہ نہا دھو کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ انتظار کرتا ہے ایام حج کا، یہاں تک کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو اب حج کا احرام یہ الگ سے باندھتا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حج کا احرام باندھنے کے لیے اس کو میقات نہیں جانا ہے یا حل مثلا تنعیم مسجد عائشہ نہیں جانا ہے، بلکہ مکے میں جس گھر میں، جس ہوٹل میں، جس کمرے میں وہ مقیم ہے، وہیں سے وہ احرام باندھ کر مینا کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے حج کی ان تینوں قسموں میں جو فوکس کیا تھا وہ حج تمتع پر کیا تھا، کیونکہ اکثریت وہ حج تمتع کرتی ہے۔ عمرہ حج تمتع میں چونکہ پہلے عمرہ کرنا ہے تو عمرے کے جو افعال ہیں ایک نظر ہم ان پہ ڈال لیتے ہیں۔ عمرے کے اندر ایک تو شرط ہے اور وہ ہے احرام باندھنا۔ یہ احرام جو باندھا جاتا ہے یہ نہ عمرے کے ارکان اور فرائض میں سے ہے اور نہ حج کے ارکان اور فرائض میں سے ہے، بلکہ یہ حج اور عمرے کے لیے شرط ہے۔ اور شرط اور فرض اور رکن کا فرق آپ سمجھتے ہیں، جو عمل میں داخل ہو وہ فرض ہے، رکن ہے، اور جو عمل سے باہر ہو وہ شرط ہے۔ جیسا کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وہ نماز کے باہر ہے۔ سجدہ نماز کا رکن ہے، فرض ہے، کیونکہ وہ نماز میں داخل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ احرام جو ہم باندھتے ہیں
یہ حج اور عمرے کے ارکان میں سے نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرے کے لیے یہ شرط ہے۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، شرط نہیں پائی گئی، اسی طرح احرام کے بغیر عمرہ یا حج نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دو چادریں ہوتی ہیں احرام کی ان دو چادروں کا پہننا یہ احرام نہیں ہے۔ احرام تو نیت اور تلبیہ کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ جب عمرے کی نیت کریں گے یا حج کی نیت کریں گے یا دونوں کی نیت کریں گے اور اس کے بعد بلند آواز سے آپ تلبیہ پڑھ لیں گے تو آپ کا احرام شروع ہو گیا، آپ محرم بن گئے۔ احرام کی دو چادریں آپ نے پہنی ہو یا نہ پہنی ہو، بس فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے احرام کی، عمرے کی یا حج کی نیت کر کے تلبیہ کہہ دیا اور احرام کی چادریں آپ نے استعمال نہیں کی بلکہ سلے ہوئے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر جنایت ہوگی، آپ کے اوپر جو ہے غرامہ آئے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی دوحہ میں ہے، اس کا نہ حج کا ارادہ ہے نہ عمرے کا ارادہ ہے، اس نے شوقیہ احرام کی دو چادریں اوڑھ لی، نہ حج عمرے کی نیت ہے اور نہ اس نے تلبیہ پڑھا ہے، تو کیا وہ حالت احرام میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اصل چیز احرام کی دو چادریں پہننا نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ اچھا، احرام کے 3 واجبات ہیں، چاہے احرام حج کا ہو، چاہے عمرے کا ہو، چاہے دونوں کا ایک ساتھ ہو، جیسا کہ حج قران میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے، یہ واجب ہے۔ نمبر 2، ممنوعات احرام سے بچنا ہے، احرام کی جو پابندیاں ہیں ہم ابھی ان پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے، ان سے بچنا ہے۔ نمبر 3، مردوں کے لیے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا ہے۔ اور احرام کی چند سنتیں ہیں۔ نمبر 1، احرام سے پہلے غسل کرنا۔ نمبر 2، ایک چادر کو لنگی بنا کر استعمال کرنا اور ایک چادر کو اوپر سے اپنے جسم پہ ڈالنا۔ نمبر 3، 2 رکعت نفل ادا کرنا۔ یہ جو سنت الاحرام ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں سنت الاحرام ہے، 2 رکعت نفل، یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ نے کوئی فرض نماز پڑھی تو فرض نماز کے بعد اگر آپ نیت کر کے لبیک پڑھ لیں گے تو آپ کا احرام ہو جائے گا، آپ کا احرام صحیح ہو جائے گا۔ یہ 2 رکعت کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح احرام جب آپ نے باندھ لیا اور آپ احرام کی حالت میں داخل ہو گئے تو سنت ہے کہ کثرت سے تلبیہ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ اور نمبر 5، سنت ہے بلند آواز سے پڑھنا، جہری آواز سے کہ دوسرے بھی سنیں، اس طرح پڑھنا، یہ مستقل ایک سنت ہے۔ اور چند مستحبات ہیں، آداب ہیں کہ جو 2 چادریں استعمال کرنی ہے وہ دونوں صاف ستھری اور دھلی ہوئی ہوں، یا تو بالکل نہیں ہو، یا اگر پرانی ہے تو کم از کم دھلی ہوئی ہو، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح چپل پہننا یہ مستحب ہے، کیونکہ بند جوتا پہننا منع ہے۔ تو اب اگر کوئی ننگے پیر جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ احرام کی پابندی کی وہ رعایت کر رہا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ ایسی چپل پہنے کہ جس میں پیروں کی اوپر والی ہڈی کھلی ہوئی ہو۔ اسی طرح آپ نے جو 2 رکعت نماز پڑھی تھی سنت الاحرام، اس کے فوراً بعد یعنی اس جگہ اٹھنے سے پہلے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی بہت تاخیر کریں گے،
مثال کے طور پہ نماز سے فارغ ہو کے اٹھ گئے, سواری پہ بیٹھ گئے اور پھر آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیت صحیح ہو جائے گی, لیکن یہ خلاف اولا ہے. اسی طرح احرام میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لینا, مونچھیں وغیرہ بنا لینا, جسم کے زائد بال وغیرہ صاف کر لینا, یہ بھی مستحب ہے. اور اسی طرح احرام میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو لگانا, خاص طور پہ جسم پہ خوشبو لگانا, یہ مستحب ہے. اور جب آپ احرام پہننے سے پہلے غسل کریں گے تو غسل کے بعد کنگھا کر لینا احرام میں داخل ہونے سے پہلے یہ بھی مستحب ہے. اور مردوں کے لیے مستحب ہے کہ احرام کی دونوں چادریں سفید رنگ کی ہوں. اگر وہ سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کی ہے تو بھی جائز ہے, مگر وہ خلاف اولا ہے. اسی طرح روپے وغیرہ رکھنے کے لیے, اور آج کے دور میں تو ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے کیا کہتے ہیں موبائل رکھنے کے لیے, ایسی پیٹی استعمال کرنا جس کی جیب میں آپ پیسے بھی رکھ سکیں, ضروری اپنے ڈاکومنٹس رکھ سکیں, موبائل رکھ سکیں. اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بلا کراہت صحیح ہے. احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں منع ہیں, احرام کی کیا پابندیاں ہیں, اس میں یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتے, سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے, یہاں تک کہ انڈر ویئر بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ انسان کے جسم کی ساخت پر بنا ہوا لباس ہے, اسے بھی نہیں پہن سکتے. اسی طرح سر کو آپ ڈھانپ نہیں سکتے, چہرے کو ڈھانک نہیں سکتے, سر کھلا ہوا رہنا چاہیے, چہرہ کھلا ہوا رہنا چاہیے. بال وغیرہ آپ حالت احرام میں نہیں کاٹ سکتے, سر میں جوں وغیرہ اگر ہے تو جوں بھی آپ مار نہیں سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور جب تک آپ حالت احرام میں ہیں میاں بیوی آپ آپس میں کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں کر سکتے. حرم کے اندر کسی جانور کو چھیڑنا, اس کو مارنا, یہ بھی منع ہے. اسی طرح بند جوتے جس میں پیروں کے اوپر کی ہڈی چھپی ہوئی ہو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. عورتیں سلا ہوا لباس پہن سکتی ہیں, عورتیں جوتے بھی پہن سکتی ہیں, اور عورتیں اپنے سر کو بھی ڈھانک سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ اس معنی کر کھلا رہنا چاہیے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے, جس کی شکل میں نے آپ حضرات کو بتا دی تھی کہ ایسا ہیٹ لگا لیں کہ جس کے اوپر سے اپنا عبایا کا کپڑا ڈالیں, تاکہ اجنبی لوگوں سے اور نامحرموں سے بے پردگی بھی نہ ہو. اور احرام کی جو یہ ایک پابندی ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے, اس پابندی کی بھی رعایت ہو جائے. تلبیہ جو ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلبیہ زبان سے پڑھنا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اتنا زور سے پڑھے کہ دوسرے سن لیں, یا کم از کم خود تلبیہ کی آواز سنیں. اگر آپ نے دل ہی دل میں تلبیہ پڑھا, نہ آواز خود سنی نہ کسی اور کو سنائی, تو یہ تلبیہ معتبر نہیں ہے. اچھا, اسی طرح بعض لوگ جو ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے, پیسے کی فراوانی دی ہے, تو وہ زیادہ ٹینشن نہیں لیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی پابندیاں کہاں کریں گے, وہ قصداً جنایت کرتے ہیں, احرام کی پابندی کی مخالفت کرتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جنایت جو ہے جو بھی ہمارے ذمہ ہوگی, چاہے وہ صدقہ ہو یا دم ہو, وہ ہم دے دیں گے. تو قصداً بلا عذر بلا ضرورت جنایت کا ارتکاب کرنا, یہ سوچ کے کہ ہم اس کا جو بھی غرامہ ہوگا وہ ادا کر دیں گے, ایسا کرنا گناہ ہے, ایسا کرنا گناہ ہے. اور جس طرح جان بوجھ کر جنایت کرنے سے صدقہ یا دم وغیرہ واجب ہو جاتا ہے, اسی طرح بھول سے بھی اگر ہو جائے تو بھی جنایت لازم آ جاتی ہے. اسی طرح حالت احرام میں خوشبودار صابن اور شیمپو وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتے.
بعض मरतबा होटल वगैरह में एसी तेज़ होता है, ठंड कूलिंग ज़्यादा होती है और आप थोड़ा सा कमज़ोर हैं, बीमार हैं, नज़ला बुखार जल्दी हो जाता है, तो थोड़ी सी इसमें मशक्क़त होती है। अलबत्ता इसमें इतनी गुंजाइश है कि कान को आप ढक सकते हैं। इसी तरह जो ये गुद्दी है इसको भी हालत एहराम में आप ढक सकते हैं। और इसी तरह ये जो थोड़ी है इसको भी अगर कपड़ा यहाँ तक आ जाए, आपने ओढ़ा कोई ब्लैंकेट वगैरह या कोई चादर और ये छुप जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बस ये चेहरा और सर ये खुला हुआ होना चाहिए। हालत एहराम में मास्क नहीं लगा सकते, हालत एहराम में मास्क नहीं लगा सकते, इसमें चेहरा छुप जाएगा। और तवाफ जो है, तवाफ में फ़र्ज है कम अज़ कम 4 चक्कर। 7 चक्करों में से कम अज़ कम 4 चक्कर ये फ़र्ज है। 4 चक्कर अगर पूरे नहीं होंगे तो उसका एतबार ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता 3 चक्कर मज़ीद करके 7 पूरे करना ये वाजिब है। और वाजिबात तवाफ़ ये हैं, जो चीज़ें तवाफ़ के लिए वाजिब हैं। नंबर 1 बावुज़ू होना, नंबर 2 सतर का छुपा हुआ होना, मर्दों के लिए नाफ के नीचे से घुटने के नीचे तक, औरतों के लिए चेहरा, हाथ और पैर के अलावा पूरा जिस्म ये छुपा हुआ होना चाहिए। जिस तरह नमाज में ज़रूरी है इस तरह तवाफ़ में भी ज़रूरी है। इसी तरह हजर अस्वद से तवाफ़ की इब्तिदा करना यह भी वाजिब है। और दाईं तरफ से तवाफ़ शुरू करना, इस तरह के बैतुल्लाह आपकी बाईं जानिब हो, यह भी वाजिब है। और तवाफ़ जो है पैदल करना यह भी वाजिब है। अलबत्ता कोई माजूर है और वो पैदल चल नहीं सकता तो वो व्हील चेयर वगैरह पर तवाफ़ उसको कराया जा सकता है। लेकिन जो पैदल तवाफ़ करने पे कादिर हैं, अगर बिला उज़्र वो क्या कहते हैं व्हील चेयर पे तवाफ़ करेंगे तो इसमें तर्क वाजिब लाजिम आएगा, वाजिब छूट जाएगा, क्योंकि बग़ैर उज़्र के पैदल तवाफ़ करना ये वाजिब है। इसी तरह मैंने बताया था कि 4 चक्कर तो फ़र्ज़ है लेकिन 7 पूरे करना ये वाजिब है। चंद तवाफ़ की सुन्नतें हैं। जिस तवाफ़ के बाद आपको सही करनी है, चाहे वो आप उम्रे की सही कर रहे हों या आप हज की सही कर रहे हों, तो उस तवाफ़ में 2 मखसूस सुन्नतें हैं। एक तो इस्तिबा है। इस्तिबा आपको मालूम है कि एहराम की चादर को दाएं कंधे के नीचे से निकालकर बाएं कंधे के ऊपर डालना, ये तो किया जाएगा तवाफ़ के 7 चक्कर में। अलबत्ता जैसे ही तवाफ़ ख़त्म होगा अब इस्तिबा को ख़त्म कर देना है, नॉर्मल तरीक़े से चादर को ओढ़ लेना है। बाज़ लोग उसके बाद भी इस्तिबा किए रहते हैं, यहाँ तक कि वो मसा चले जाते हैं। सही के दौरान भी कितने लोग नज़र आते हैं जो हालत इस्तिबा में है, ये गलत है। अगर बेख्याली में हो गया, भूल से याद नहीं आया तवाफ़ के बाद चादर को सही से ओढ़ना, तो मजबूरी है। लेकिन ये है कि इसका एहतिमाम करना चाहिए कि तवाफ़ जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप इस्तिबा को ख़त्म कर दें और नॉर्मल तरीक़े से दोनों कंधों के ऊपर चादर डाल लें। और दूसरी जो सुन्नत है वो है रमल, और वो सिर्फ़ तवाफ़ के पहले 3 चक्करों के अंदर है कि हमें थोड़ा सा दोनों कंधों को उचकाते हुए छोटे छोटे कदमों से तेज़ चलना है। जैसा कि पहलवान जब दंगल में आता है तो अपने अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए और अपने जिस्म को तैयार करने के लिए वो इस तरह कूदता है। अच्छा, इसी तरह तवाफ़ में हजरे अस्वद का इस्तक़बाल करना, उसके सामने आना, अल्लाहु अकबर कहना, और तवाफ़ की इब्तिदा में और तवाफ़ की इंतहा में, शुरू में और लास्ट में
حجر اسود کا استلام کرنا، اصل تو بوسہ لینا ہے لیکن بھیڑ کی وجہ سے وہ ممکن نہ ہو تو دور سے استلام کرنا۔ اور اگر کسی کو طواف کے چکروں میں شک ہو جائے، مثلا 3 چکر ہوئے یا 4 ہوئے، تو مسئلہ وہی ہے جیسا کہ نماز میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر تعداد رکعات میں شک ہو جائے تو عقل کا اعتبار کیا جائے گا، تو اسی طرح طواف کے چکروں میں اگر ہمیں شک ہو جائے تو ہم اس شک میں جو کم عدد ہے اس کا اعتبار کریں گے۔ یہ شک ہوا کہ 3 ہوئے یا 4 ہوئے تو ہم 3 مان کر چلیں گے۔ یہ شک ہوا کہ 4 چکر ہوئے یا 5 ہو گئے تو ہم 4 مان کے چلیں گے۔ چند مکروہات ہیں طواف کے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے اور وہ ان کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ طواف کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اسی طرح ہاتھ جوڑ کر دعا کرنا، اسی طرح رک کر دعا کرنا، اسی طرح بیت اللہ کو طواف کے دوران دیکھنا، یہ سب مکروہات طواف ہیں، اس سے طواف مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہا ہے کہ اگر بیت اللہ کی طرف آپ اپنا رخ کر لیں گے طواف کے دوران اور اسی طرح طواف کریں گے تو آپ واپس اس جگہ آئیے جس جگہ سے آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ طواف کو اسٹارٹ کیجئے۔ اچھا، سعی جو ہے یہ واجب ہے عمرے کے اندر بھی اور حج کے اندر بھی، لیکن جس طرح نفل طواف ہوتا ہے، جب بھی آپ مسجد حرام پہنچتے ہیں آپ کو موقع ملتا ہے آپ نفلی طواف کر لیتے ہیں، طواف کی نیت کر کے 7 چکر بیت اللہ کے لگا کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ اس طرح نفلی طواف کر لیتے ہیں۔ اس طرح سعی جو ہے وہ نفلی نہیں ہے، سعی یہ تو عمرے میں ہوگی یا حج میں ہوگی، اس کے علاوہ سعی جو ہے مشروع نہیں ہے۔ آج کل چونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے طواف میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اور سعی میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ طواف اور سعی کے درمیان وقفہ نہ ہو، طواف کے بعد سعی میں تاخیر نہ ہو۔ اگر کوئی عذر ہے، مثال کے طور پہ طواف کے بعد آپ کو استنجا کا تقاضا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ استنجا وضو کر کے آئیے، استنجا سے فارغ ہو کے آئیے، پھر صحیح کر لیے۔ یا بہت زیادہ تھک گئے ہیں، آپ بالکل ہمت نہیں ہے مساح کی طرف جانے کی، تو ٹھیک ہے، بقدر ضرورت تھوڑی دیر آرام کر لیے۔ لیکن بلا وجہ تاخیر کرنا کہ طواف کیا، طواف کر کے بلا ضرورت ہوٹل آ گئے، کمرے آ گئے، پھر جا رہے ہیں 1 گھنٹے کے بعد اب صحیح کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے غلط ہے۔ جب صحیح کے لیے جائیں گے اور صفا پہاڑی پر چڑھیں گے تو اس وقت جو ہے یہ کہیں گے ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ میں اسی ترتیب سے صحیح شروع کرتا ہوں جس ترتیب کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ ان الصفا والمروہ، پہلے صفا کا تذکرہ کیا پھر مروہ کا، لہذا میں پہلے صفا پہ جاؤں گا بعد میں مروہ پہ جاؤں گا۔ یہ اگر الفاظ یاد ہوں تو یہ کہہ لینا چاہیے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر صفا مروہ کی طرف جب آپ صفا پہ چڑھیں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ کو دعائیں کرنی ہیں۔ میلین اخضرین جو 2 گرین لائٹیں ہیں ان کے بیچ میں تھوڑا تیز چلنا ہے، دوڑ نہیں لگانی ہے اور نارمل طریقے سے بھی نہیں چلنا ہے، دونوں کے درمیانی طریقے سے تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے۔ اچھا، سعی کے بعد بھی مستحب ہے 2 رکعت نفل نماز حرم میں آ کے پڑھنا، یہ بھی سعی کے بعد جو ہے مستحب ہے، لیکن عام طور پر چونکہ سعی کر کے اتنی تھکن ہو جاتی ہے اور پھر جو مروہ پہ 7واں چکر ختم ہوتا ہے وہیں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، تو اس لیے اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے،
لیکن جن کو اللہ توفیق دے اور موقع ہو، ہمت ہو، وہ ضرور سعی کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. یہ مستحب ہے، کوئی سنت یا واجب یا فرض نہیں ہے. ہمت ہو تو پڑھ لیں ورنہ رہنے دیں. سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. جس طرح طواف میں یہ تھا نا باوضو ہونا ضروری ہے، سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سعی کے دوران آپ باتیں بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ نامناسب بات نہ کریں، اور کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، اور نمازوں کے اوقات آ جائیں وہیں آپ صحیح روک کے نمازوں میں شرکت کر سکتے ہیں. نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ 4 چکر پورے ہونے کے بعد اگر وضو ٹوٹا ہے تب تو آپ کو اختیار ہے، آپ وضو کر کے آئیے، یا تو اسی مابقیہ چکروں کو پورا کر لیے. 4 چکر ہو گئے تھے تو 3 چکر آپ پورے کر لیے، 5 ہو گئے تھے تو 2 چکر آپ مزید پورے کر لیے. اور ایک اختیار یہ ہے کہ آپ شروع سے بھی پورا طواف کر لیے. دونوں آپشن ہیں آپ کے لیے. لیکن اگر 4 چکر پورے ہونے سے پہلے وضو ٹوٹا ہے تو اب آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن کیا ہے؟ وہ آپشن یہ ہے کہ آپ کو اثر-نو پورا طواف کرنا ہے. یہ چند کچھ ضروری مسائل تھے جو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کے ذہن میں رہیں. اب ہمیں چند باتیں کرنی ہے زیارت مدینہ کے متعلق. مدینہ منورہ یہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے. مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، چنانچہ قرآن میں بھی ایک موقع پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے مدینہ کے لیے. لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کے مدینہ رکھ دیا، کیونکہ یثرب کے معنی کے اندر ذلت اور خاک آلودگی کا مفہوم پایا جاتا تھا، جو یقیناً اس مبارک شہر کے شایع نشان نہیں تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کے مدینہ رکھ دیا. اور ساری دنیا کے مسلمان جب بھی اس کا نام لیتے ہیں تو عظمت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں، اور المدینۃ المنورہ اس کو کہا جاتا ہے. علامہ نور الدین نے وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ اپنی کتاب کے اندر مدینے کے 94 نام ذکر کیے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل عرب کی جس چیز میں دلچسپی زیادہ ہوتی تھی اتنے ہی اس کے نام عربی زبان کے اندر بڑھ جاتے تھے. چنانچہ وہ شراب کے شوقین تھے، شراب کے سینکڑوں نام ملتے ہیں عربی زبان میں. تو اسی طرح مدینہ منورہ کے بھی 94 ناموں کا تذکرہ وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ میں علامہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے؟ تو اس میں تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ مکہ اور مدینہ یہ ساری دنیا کے سارے شہروں سے افضل ہیں. اس میں تو پوری امت کا اتفاق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ 1 نمبر پہ کون ہے اور 2 نمبر پہ کون ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ائمہ ثلاثہ مکہ مکرمہ کو مدینے سے افضل قرار دیتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ کو مکے سے افضل قرار دیتے ہیں. بہرکیف
دونوں افضل ترین شہر ہیں اور ہر مسلمان کے دل میں ان دونوں شہروں کی عظمت، ان کا احترام اور ان کا تقدس ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جن کے دل میں مدینہ منورہ کا شوق زیادہ ہوتا ہے، اور یقیناً ہر ایمان والے کے دل میں مدینے کی محبت ہونی چاہیے، اور جتنا دل میں مدینے کا شوق ہو وہ کم ہے، لیکن ان کا انداز اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ وہ مکے کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ میں ابھی موجود ہیں، اب وہاں سے انہیں مدینے جانا ہے، تو مدینے کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ مکے کا مقام و مرتبہ کم ہو۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ مدینے کا جتنا شوق، جتنی عظمت دل کے اندر ہو کم ہے، لیکن اس طرح آپ اس شوق کا اظہار کریں کہ مکہ مکرمہ کی عظمت اور اس کے تقدس پر کوئی آنچ نہ آئے، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً۔ اب جب مدینہ منورہ آپ جائیں گے تو راستے میں کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں، اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ وہ مدینے بھی حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں بعض روایتیں ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے متکلم فی ہیں، چنانچہ ہمارے محدثین کرام اور سلف صالحین کا ان روایتوں پر ملا جلا رد عمل ہے۔ کوئی ان کو بالکل ضعیف قرار دیتا ہے اور کوئی فضائل میں ان روایتوں کا اعتبار کرتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے جس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ من زارنی کان فی جواری یوم القیامہ، کہ جو میری زیارت کرے گا، یعنی میری زیارت کے لیے مدینہ آئے گا، روزے پاک پہ حاضری دے گا، وہ قیامت کے دن میرا پڑوسی ہوگا۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے جس کو ابن عدی نے نقل کیا ہے، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جو حج کرنے کے لیے آیا اور اس نے مدینے آ کے میری زیارت نہیں کی تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، بے وفائی کی۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے جس کو دارقطنی نے نقل کیا ہے کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ روایتیں ہیں جو سند کے اعتبار سے متکلم فی ہیں۔ اب جب ہم مدینہ منورہ جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو جتنا بھی شوق ہو اور جتنی بھی عظمت ہمارے دل میں ہو وہ کم ہے۔ ہم درود شریف کا اہتمام کریں اور اپنے شوق میں اضافہ کرنے کے لیے اہل حق شعراء کی جو نعتیں ہیں ان کا پڑھنا اور ان کا سننا بھی بہت مفید ہے۔ اس سے جذبات پیدا ہوتے ہیں، شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت بنتی ہے۔ لیکن اس میں خیال رکھیں کہ مارکیٹ کے اندر جو بہت سی نعتیں چل رہی ہیں ان میں بہت سی نعتیں ایسی ہیں جو بدعتی حضرات کی ہیں اور ان کے مضامین کے اندر سنت سے اور شریعت سے انحراف ہے، خلاف سنت باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی نعتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا پورا جو یہ سفر ہے اگر سنت کی پٹری سے ذرا سا بھی ہٹے گا تو ہمارا سارا اجر غارت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے اور شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے اور سنت کی پٹری پر رہنا ہے،
سنت کی پٹری سے نہیں اترنا ہے۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد بھی کوئی بھی ایسا عمل ہم تو اظہار محبت میں، اظہار عشق میں، حب نبی میں کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، تو چاہے کتنا اچھا ہم محبت کا اور عشق کا لیول اس پہ لگا دیں، اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ عمل غلط ہے۔ اس لیے ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب۔ یہ دعا پڑھ کر آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوں۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 40 فرض نمازیں اس طرح پڑھی کہ بیچ میں کوئی نماز چھٹی نہیں، تو اس کو 3 پروانے دیے جائیں گے۔ نمبر 1، جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے دیا جائے گا۔ نمبر 2، عذاب سے آزادی اور براءت کا پروانہ اسے دیا جائے گا۔ نمبر 3، نفاق سے براءت کا پروانہ اسے دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ سے وہ محفوظ رہے گا اور عذاب سے محفوظ رہے گا اور نفاق سے محفوظ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ 40 نمازیں جب ہوں گی جب کم از کم ہم 8 دن مدینہ منورہ میں پورے رہیں، کیونکہ روزانہ 5 فرض نمازیں ہیں، تو جب 5 کو ہم 8 میں تقسیم کریں گے تب جا کے وہ 40 نمازیں بنیں گی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پورے 8 دن کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے آنے جانے میں تو ایک آدھ نماز چھوٹ جاتی ہے، تو پوری 40 نمازیں نہیں ہو پاتی، اور بعض لوگ تو 7 دن 6 دن 4 دن کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو ان کی مجبوری ہے۔ لیکن جن کو اللہ موقع دیں کہ پورے 8 دن ان کو مدینہ منورہ میں اس طرح مل جائے کہ 40 نمازیں پابندی کے ساتھ وہ مسجد نبوی میں پڑھیں، تو یہ 3 اتنے بڑے بڑے انعامات اور اعزازات اللہ کی طرف سے اس کو دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی مدینہ منورہ کے بارے میں، بخاری شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں نازل فرمائی ہے، اس کی دگنی قیمت، اس سے دگنی جو ہے برکت آپ مدینے میں نازل فرما۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن مسجد نبوی میں 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کہ یہ مدینۃ الرسول ہے اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں یہ ہمارے نبی کے شہر کے رہنے والے ہیں، لہذا گالی گلوچ کرنا، لڑائی کرنا، ذرا سی بات پہ بحث کرنا، جس ٹریول کے ذریعے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں اور جن فیسلٹی کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، ان فیسلٹی میں اگر کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آستین چڑھا کے معلم کے لوگوں سے اور وہاں کے ذمہ داروں سے لڑنا، یہ سب چیزیں انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ جو مدینے کے قیام میں کسی تکلیف پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا۔ لہذا ہوٹل میں یا کھانے پینے میں
اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ کے لیے صبر کریں کہ اس تکلیف پر اگر ہم نے صبر کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا. بہت بڑی فضیلت ہے. ہم نے دیکھا وہاں مدینے میں ہوٹل میں مستقل جو زائرین ہیں وہ انتظامیہ سے لڑتے رہتے ہیں. ذرا سی بات پہ بلا وجہ لڑتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں, گھومنے کے لیے آئے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں. اگر عیاشی کے اندر کچھ کمی آ گئی تو بہت بڑا ہمارا نقصان ہے, ہمارا پیسہ ضائع ہو گیا ہے. نہیں, ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. لہذا ہمیں اسی عمل کو اختیار کرنا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو. اور اسی طرح ہر مرتبہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں حق پر نہیں ہوتے. شیطان غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے. غلطی ہماری ہوتی ہے, ہم بلا وجہ دوسروں سے لڑتے ہیں, ناحق لڑتے ہیں, ناحق بحث کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, یہ بھی مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اس طرح پگھلائیں گے جس طرح نمک کو پانی میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو وہ گھل جاتا ہے. تو وہاں کے قیام کے دوران کسی بھی قسم کی لڑائی, بحث بازی, گالم گلوچ یہ سب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے رسول کا شہر ہے, ہر موقع پر ادب و احترام کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر جب مسجد نبوی میں آپ جائیں اور روضہ پاک پہ آپ کی حاضری ہو تو نگاہیں آپ کی جھکی ہوئی ہوں, اور جتنا ادب اور احترام آپ کر سکتے ہو آپ وہاں کریں کہ یہ مقام ادب ہے. صحابہ کرام کو تو آواز تک اونچی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور بہت سخت وعیدیں قرآن پاک کے اندر آئی تھی. آج وہاں پر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ جو موبائل ہے اور یہ جو موبائل کی لعنت ہے اس کا سب سے زیادہ احساس اس جگہ ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ موبائل کو آپ جیب میں رکھیں, نگاہیں جھکائیں, ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے گزریں, سب موبائل میں سیلفیاں بناتے رہتے ہیں. اور اس سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ ویڈیو کال کر لیتے ہیں اپنے گھر والوں کی اور ویڈیو کال کر کے لائیو ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم روزے پاک پہ جا رہے ہیں. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کال پہ نامحرم عورتیں ہوتی ہیں, ان کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بیویاں ہوتی ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے بالکل سامنے ہر ایک کو نظر آتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ انتہائی نامعقول حرکت ہے اور بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. وہاں پر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جالی آئے تو آپ وہاں پر کوئی گستاخی نہ کریں, اس کو چھونے کی, اس کو چومنے کی کوشش نہ کریں, وہاں پر جھکنے کی کوشش نہ کریں, وہاں سجدہ کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور رکوع صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا. جو لوگ یہ کام وہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گرچہ وہاں لوگ کرنے نہیں دیتے, وہاں انتظامیہ موجود ہوتی ہے, یہ شرک ہے, بہت بڑا گناہ ہے, جرم ہے. اور ہمیں جب روزہ پاک کی جالی کے سامنے آئیں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اور بھی الفاظ علماء نے, سلف صالحین نے نقل کیے ہیں اس موقع پر پڑھنے کے لیے,
لیکن وہاں جو انتظامیہ کے اور پولیس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی دیر کھڑے ہونے نہیں دیتے اور آگے جو ہے بڑھا دیتے ہیں. ایک قدم آگے بڑھیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی جالی آئے گی. وہاں ان کو سلام کریں, السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ. پھر ایک قدم آگے بڑھیں گے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی جالی آئے گی. وہاں ان کو سلام کریں, السلام علیکم یا امیر المومنین. اور پھر وہاں تو بھیڑ ہوتی ہے, ہٹو بچو ہوتا ہے, اور پولیس والے بھی رکنے نہیں دیتے. وہاں سے آگے نکل کر اگر دعا کرنی ہے آپ کو تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں. روضہ پاک کی طرف رخ کر کے دعا کرنا یہ منع ہے, کیونکہ ہم اگر دعا جہاں بھی کریں گے مانگنا ہمیں اللہ سے ہے. لہذا آگے نکل کے, باہر نکل کے, جہاں سکون کی جگہ ہو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, آداب حرمین کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق, اپنی منشا کے مطابق, اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں حج کی, عمرے کی اور زیارت حرمین کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. مفتی صاحب دعا بھی کرا دیں گے پلیز.